السلام علیکم، بات کریں بھائی. وعلیکم السلام یا علی مدد. یا کیسے علی ہیں آپ؟ مدد بہن، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ آج ماشاءاللہ سب ہماری بہنیں کال کر رہی ہیں ماشاءاللہ. بسم اللہ کریں بہن. الحمد للہ. اللہ یاری صاحب میرے کچھ کوشچنز ہیں، 2-3 جی جی زیادہ نہیں. جی جی سسٹر جی بات کریں. پہلا میرا کوشچن یہ ہے کہ پہلے تو آپ مجھے سجدے کی اقسام کہ کیا یہ تعظیماً سجدہ بھی ہے کہ نہیں ہے، جس کو ہم اکثر کہہ دیتے ہیں کہ یہ تعظیماً سجدہ ہے. اور اسی سے ریلیٹڈ پہلے آپ یہ بتائیں گے، پھر آپ یہ کہ زری مبارک جب مولا حسین یا کسی بھی ائمہ علیہ السلام کی زری مبارک کو تعظیماً آپ اتنا جھک سکتے ہیں کہ وہ سجدہ ہو جائیں، یا پیشانی لگا سکتے ہیں سرزمین پہ ان کی زری کے آگے. یہ نہیں ایسا ہوا تھا کہ میں گئی تھی کربلا مولا، تو بھائی ایسا ہوا کہ میں نا یہ نہیں تھا کہ میں ان کو معبود سمجھ کے سجدہ کر رہی تھی کہ آپ میں آٹومیٹکلی جھک گئی اتنا، اور میں پیشانی لگائی میں نے مولا کے آگے، مولا کی زری کے آگے. تو کیا مجھے اس کے بارے میں تھوڑا گائیڈ کریں گے کہ یہ سجدہ تعظیماً سجدے کی کوئی ویلیو ہے کہ نہیں؟ میرا جی ایک میں آپ کو کوشچن. جواب دے دیتا ہوں. اوکے، تھینک یو. جہاں تک سجدے کا تعلق ہے میری بہن، تو ہماری روایات میں غیر اللہ کے سامنے، اللہ کے علاوہ کسی بھی شخص کے سامنے سجدہ کرنے سے منع ہے. اس کی روایات میں آپ کو بھی دکھا دیتا ہوں. ہاں، اس کی روایات میں یہ کتاب ہے وسائل الشیعہ الی تحصیل مسائل الشریعہ، جلد نمبر 6، شیخ حر عاملی رحمۃ اللہ علیہ کی. یہاں پر عدم جواز السجود لغیر اللہ، بلی اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ کرنا جو ہے جائز نہیں ہے. ملاحظہ فرمائیے، یہاں پر روایت ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن تشریف فرماتے صحابہ کے ساتھ، اذ مر به بعیر، وہاں سے ایک اونٹ گزرا ہے. فجاء ضرب بجیرانی الارض ورغا، وہ جو ہے وہ اونٹ جو آیا نا، اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے اس نے اپنے سینے زمین کو لگایا، اپنے جو گردن ہے وہ بالکل اس نے زمین پہ لگا دیا. اونٹ اس طرح نہیں کرتا، اس نے آ کے لگا دیا ہے. قال رجل یا رسول اللہ اسجد لك هذا البعیر فنحن احق ان نفعل. وہاں پہ ایک شخص تھا، رجل، اچھا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اس اونٹ نے آپ کے سامنے سجدہ کیا ہے؟ تو اگر اس نے سجدہ کیا ہے تو ہم مسلمان ہیں، ہم آپ کے کلمہ گو ہیں، ہم آپ کے سامنے سجدہ کریں، ہماری تو زیادہ ہم پہ واجب ہے. اگر اونٹ کر لیتا تو ہم بھی کر لیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا بل اسجدوا للہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، سجدہ کرو صرف اللہ کے لیے، بل میرے لیے نہیں، اللہ کے لیے سجدہ کرو. وَلَوْ أَمَرْتُ أَحَدًا أَن يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَ أَن تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا. اگر میں کسی سجدہ جائز ہوتا کسی کے لیے سجدہ کرے تو میں حکم دیتا کہ جو بیوی ہے اپنے شوہر کے لیے سجدہ کرے اگر ہوتا، لیکن سجدہ جائز نہیں ہے. اچھا، اس کے لیے اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ اگر حدیث میں ہے کہ ہمیش شیعہ امیر المؤمنین امام حسن عسکری علیہ السلام کی حدیث ہے، ٹھیک ہے نا، کہ ہم امر کرتے ہیں کہ راوی حدیث کے لیے کہ جو شخص اہل بیت علیہ السلام کے آپ کے حدیث سناتا ہے آپ کو، ہم حکم دیتے شیعوں کو کہ اس کے سامنے سجدہ کرے اگر سجدہ کرنا جائز ہوتا. اور پھر یہ صفحہ نمبر 300، اسی جلد نمبر 6 میں صفحہ نمبر 387 میں، نبی عبداللہ علیہ السلام ان زندیقا قال افیصلح السجود لغیر اللہ. ہاں، کیا سجدہ جائز ہے غیر اللہ کے لیے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا نہیں، سجدہ جائز نہیں غیر اللہ کے لیے. اب تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام کے لیے میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم يكن سجودهم يعني الملائکہ لآدم انما كان آدم قبلة لهم يسجدون نحوه لله عز وجل. ملائکہ نے جو سجدہ کیا آدم علیہ السلام کے سامنے، وہ انہوں نے آدم ان کا مسجود نہیں تھا، مسجود اللہ اللہ تھا، جس کے لیے سجدہ کیا انہوں نے وہ اللہ تھا، لیکن آدم قبلہ تھے، آدم قبلہ تھے، وہ سامنے تھے، اللہ کے لیے انہوں نے سجدہ کیا ہے. وَلِوَكَانَ بِذَلِكَ مُعَظَّمًا مُبَجَّلًا. اور یہی آدم کی عظمت تھی، آدم کی تعظیم تھی کہ وہ قبلہ بنا ہوا ہے، نہ کہ سجدہ اس کے لیے تھا، سجدہ اللہ کے لیے تھا. وَلَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ أَن يَسْجُدَ لِأَحَدٍ مِّن دُونِ اللَّهِ. اور جائز نہیں ہے کہ انسان اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ کرے. تو یہ احادیث اہل بیت طاہرین علیہم السلام کا، وہاں ان کی حدیث میں یہ نہیں ہے، میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ آپ جو ہے زری کے لیے سجدہ کریں یا عالم کے لیے سجدہ کریں، اس طرح کوئی ان کی سنت میں نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. منع ہے کہ غیر اللہ کے لیے سجدہ نہ کرو، اور جواز کی تو کوئی بات ہی نہیں. جو آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کیا نا، آدم علیہ السلام کے لیے، وہ کیا ہے، وہ اللہ کے حکم سے اللہ کے لیے سجدہ کیا. آدم سامنے قبلہ تھا. اب انسان اگر زری کے سامنے سجدہ کرتا ہے اللہ کے شکر ادا کرنے کے لیے،
کوئی بات نہیں ہے اس میں. زری کے سامنے آپ سجدہ کیا, امام علیہ السلام کے لیے سجدہ نہیں کیا آپ نے, اللہ کے لیے کیا, لیکن کس کے لیے کیا ہے؟ زری کے سامنے آپ نے اللہ کے لیے. زری کے سامنے آپ قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں, نماز بھی پڑھ سکتے ہیں, رکوع سجدہ سب کچھ کر سکتے ہیں. اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کی سنت میں یہ نہیں ہے کہ شیعہ لوگ ان کے لیے سجدے کرتے تھے. ٹھیک ہے نا, امام حسین علیہ السلام کے اصحاب تھے, امیر المؤمنین علیہ السلام کے اصحاب خاص تھے, میثم تمار تھے, قنبر تھا, سلمان تھا, ابو ذر تھا. ہم نے تو کہیں نہیں دیکھا کسی حدیث میں کہ انہوں نے سجدہ کیا کہ بھئی ہم سجدہ تعظیمی کرتے ہیں. لیکن امام علیہ السلام, کیونکہ انہوں نے اگر منع نہ کیا ہوتا تو کر لیتے بھائی, کیونکہ ہر طرح سے احترام کرنا, تعظیم کرنا ان کی وہ واجب ہے. اہل بیت علیہ السلام کی جتنی آپ تعظیم کریں اور اپنے آپ کو جتنا چھوٹا بنائیں, ذلیل بنائیں اہل بیت علیہ السلام کے سامنے, وہ کم ہے. ٹھیک ہے نا, وہ اس سے زیادہ کے مستحق ہے. لیکن اگر انہوں نے ایک بات سے منع کیا ہے, آپ کے امام نے منع کیا, تو پھر وہ آپ انجام نہیں دے سکتے. شریعت آپ کے ہاتھ میں تھوڑی ہے, آپ کی مرضی کی شریعت بناتے جاؤ بناتے جاؤ. تو سجدہ کیا ہوتا ہے کہ آپ یہ ماتا زمین پہ نہ رکھیں نا, ماتا پیشانی. اب اس کے علاوہ آپ جھک جائیں, جھک ہر جھکنا سجود تو نہیں ہوتا نا. میں جھک جاتا ہوں, میں نے چھوٹا کیا, میں جھک گیا زری کے سامنے, حرم شریف کے سامنے, امیر المؤمنین علیہ السلام کے دروازے کے سامنے. ٹھیک ہے نا, میں جھک گیا, کوئی بات نہیں. آپ سجدہ بھی کریں, لیکن وہ سجدہ جب ماتا رکھتے ہیں یا اللہ کے لیے, اللہ کے لیے, یا اللہ تیری شکر. سجدے کی حالت میں امام علیہ السلام سے بات کرنا بھی حرام نہیں ہے. آپ سجدہ کر رہے ہیں, سجدے میں سجدہ جو ماتا رکھنا ہے وہ اللہ کے لیے, لیکن اسی حالت میں امام علیہ السلام سے بات کرتا ہوں, جیسے سجدہ شکر, سجدہ سہو میں السلام علیکم ایھا النبی. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ سجدہ ماتا رکھنا یہ جو فعل ہے کہ میں ماتا رکھتا ہوں, یہ اللہ کے لیے. لیکن اب جب میں نے ماتا رکھا ہے, اس حالت میں ذکر پڑھتا ہوں, اس ذکر میں اپنے مولا سے بات کرتا ہوں. یہ اس میں حرمت نہیں ہے, اس میں بلکہ بہت ساری دعائیں ہیں اس میں. سجدے میں جا کے کہہ دو یا محمد یا جبرائیل مثلا اکفیانی فإنکما کافیان, 100 مرتبہ کہہ دو. ٹھیک ہے, امید رکھتا ہوں کہ بات آپ کو سمجھ آئی ہو. سجدہ تعظیمی جو ہے نا, سجدہ تعظیمی اگر یہ ماتا نہ رکھو, باقی جھک جاؤ, کوئی بات نہیں. اس سے وہ بھی اس لیے کہ ائمہ علیہ السلام نے جب منع کیا, تم شیعہ ہو یا شریعت تم اپنے آپ کے بناتے ہو, یا تمہارے ذاکرین جو ہے نا وہ ملعون ذاکرین جو ہے شریعت بناتے جاتے ہیں, وہ تو ان کی فراڈ ہے. جھوم جاؤ, پرواز کرو, کیوں فخر سے سر اٹھا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو, صراط ایمان پر صرف کیا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا. صراط حق پر صرف تم ہو, صراط ایمان پر صرف